السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 121 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی ایک جیسے ہو سکتے ہیں، کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو صرف اور صرف عقل والے ہی قبول کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ تو دراصل اس میں یہ فرمایا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ایک علم والا اور ایک بغیر علم والا ہے نا، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، دونوں میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو آپ ہمارے جو روزمرہ کی زندگی میں وہ بھی آپ ڈیفرنٹ دیکھتے ہیں نا، جو دنیاوی لحاظ سے جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اور جو دنیاوی لحاظ سے نہیں پڑھا لکھا ہوتا ہے، تو دونوں میں کافی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر جس علم کی بات ہو رہی ہے وہ دین اور قرآن کا علم کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو جاننے والے ہیں اور جو نہیں جاننے والے وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ علم والوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص فضیلت ہے، حکمت ہے، اور ان کے لیے اجر ہے، درجات کی بلندی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے درجات کی بلندی بنا دے، اور ہم سب کے والدین کے لیے اس پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے کے عمل کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے والدین پر اپنی خاص رحمت اور شفقت نازل فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے نیچے، عرش کے سائے کے نیچے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 90 to 109، اور پھر سورہ ہود کی آیت 1 to 5۔ یہ ہمارا آج کا لیسن ہے۔ آیت دیکھیں، سورہ یونس کی آیت نمبر 90۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس طرح سے فرعون نے اسلام قبول کر لیا، اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ فرعون بھی کیا تھا؟ اس نے بھی ایمان لے آیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، یعنی بنی اسرائیل کا سمندر پار کرنا انسانی اسباب کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ انسانی اختیار سے بالکل باہر تھا، اور خاص ہمارے پار کرانے سے بھی تھا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا پار کرانا تھا۔ سمندر کا یعنی دریا کا جو پار کرانا تھا وہ نہ موسیٰ علیہ السلام کے بس میں تھا اور نہ ہی کسی اور کے بس میں تھا، یہ تو دراصل اللہ کا معجزہ تھا، یہ اللہ کی طرف سے پار کرانا تھا۔ بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے اور فرعون کے جو پیچھا کرنے میں موسیٰ علیہ السلام کے پھر لاٹھی مارنے سے اور سمندر کے پھٹنے اور پانی کے الگ الگ ہو جانے سے اور راستہ مل جانے سے کافی ہم لوگ اس کو کئی بار پڑھ بھی چکے ہیں نا، جیسا ہم لوگ پچھلے صورتوں میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں لاٹھی ماری اور سمندر کی جو لہریں تھیں پورا سمندر سے خشک راستہ بن گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اس راستے سے نکلے، اور سمندر کی جو لہریں تھیں، سمندر کا پانی تھا بڑے بڑے پہاڑ کے جیسا ایک جگہ ساکن ہو گیا، ٹھہر گیا، جیسے لگ رہا تھا مانند پہاڑ ہے سمندر کی لہریں۔ پھر پیچھے سے جب فرعون آیا تھا
تو پھر جب فرعون آیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سکون والے یعنی ساکن ٹھہرے ہوئے اسٹاپ پانی کو کیا کیا، چلتا ہوا کر دیا، یعنی سمندر اپنے اصلی شکل میں آ گیا۔ اور پھر جب فرعون جب اس میں ڈوبنے لگا تو پھر اس نے کیا کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا انہیں ستانے کے لیے کیا تھا، ان پر زیادتی کرنے اور انہیں دوبارہ غلام بنانے کے لیے کیا، تو اس لیے اس نے پیچھا کیا تھا، ایمان لانے کی غرض سے اس نے پیچھا نہیں کیا تھا۔ اور جب ڈوبنے لگا تو کیا کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو جب جو ہے ایمان کب لایا کہ جب وہ ڈوبنے لگ گیا ہے نا، سامنے عذاب آ گیا، تو پھر کیا کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس ٹائم پر ایمان لانا دراصل قابل قبول نہیں۔ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کا موت کا وقت قریب آ جائے، اس وقت اس کے جان گلے میں اٹک جائے، تو اس وقت کی نہ تو توبہ قبول ہے اور نہ ایمان لانا قابل قبول ہے۔ اور پھر حدیث سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ 3 مواقع ایسے ہیں جن میں انسان کی نہ توبہ قبول ہوگی نہ ایمان لانا قابل قبول ہوگا۔ پہلا، جب دجال سامنے آ جائے۔ دوسرا، سورج کا مغرب سے نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ اور تیسرا ہے دابۃ الارض کا نکلنا، یعنی دابۃ الارض ایسا زمین کا جو جانور نکلے گا قرب قیامت کی لوگوں کو تبلیغ کرے گا، لیکن جب وہ لوگ دیکھ لیں گے تو پھر اس وقت اللہ کے اس سے توبہ کرنا، استغفار کرنا، ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا لوگوں کا۔ تو یہ 3 مواقع ایسے ہیں جب اللہ سے جب بھی کوئی انسان توبہ کرے گا تو ان کا توبہ قبول نہیں کی جائے گی، ان کا جو ہے نا ان کی جو توبہ رد کر دی جائے گی۔ اور دراصل جو یہ واقعہ ہے یہ دراصل کب پیش آیا تھا؟ 10 رمضان کو پیش آیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ڈانٹ اور پھٹکار لگائی ہے جو کہ آیت نمبر 91 میں ہے۔ آئیے دیکھیں اسے، آیت نمبر 91، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں سے داخل رہا۔ یعنی اس نے جو ہے اللہ کی طرف سے جواب اس کو مل گیا کہ تو اب ایمان لانے والے کا تجھے اب کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ جب ایمان لانے کا وقت تھا تب تو ایمان نہیں لایا، اور اس وقت تم نے تو کیا کی، نافرمانی کی۔ اب جب تم ختم ہو رہے ہو، مر رہے ہو، سامنے تمہیں فرشتے دکھائی دے رہے ہیں، اب تم ایمان لا رہے ہو۔ تو ایسے نافرمان لوگوں کا اور فساد کرنے والوں کا ایمان لانا اس وقت قابل قبول نہیں جب وہ سامنے آنکھوں کے دیکھ لے فرشتے۔ تو فرعون نے جب اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا نا تو وہ کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور جس پر بنی اسرائیل کے لوگ بھی ایمان لائے ہیں، اور میں اب مسلمان ہوتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا، اور کہا کہ اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جبکہ اس سے پہلے تم نے تو کیا کی تھی، نافرمانی کرتے رہے، زمین میں فساد پھیلاتے رہے، اور اب جان لو کہ ایک تو معمولی بندہ ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بہت بڑا تم سرکش بادشاہ بنتے تھے، لوگوں کو طرح طرح کی تکلیف پہنچانے والی تم نے لوگوں کو سزائیں دی، اور پھر اب جب تم مر رہے ہو تو پھر کیا ہے، توبہ کر رہے ہو، ساری زندگی تم نے سرکشی کی، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو ریجیکٹ کر دیا۔ لیکن دراصل حدیث بتاتی ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جبریل امین اس کی جو توبہ سے بہت ڈر گئے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ہر وقت ٹھاکے مارتی ہے نا، آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ایسی جوش مارتی ہے، جیسے آپ نے سمندر دیکھا ہے اس میں لہریں ٹھاکے مارتی ہیں نا، اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت، دریائے رحمت میں ہر وقت ٹھاکے مارتی ہوئی رحمت ٹھاکے مارتی ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی رہتی ہے۔ کوئی بھی بندہ عاجزی انکساری سے اللہ کے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ابن عباس فرماتے ہیں کہ
دراصل یہ جو فرعون تھا جب اس نے توبہ کی تو پھر جبریل امین بہت ڈر گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے کہ ہم کس طرح سے اس کے منہ میں جو ہے کیچڑ ٹھوس رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے کہیں وہ جوش مار جائے اور یہ ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ وہ تو ایمان تو لے آیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو اس کو معاف کر دے، تو وہ ڈر کے مارے بہت زیادہ اس کے جو ہے کیچڑ اس کے منہ میں اس کے ڈال دی۔ تو حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے 3107 اس کا نمبر ہے، اس میں فرماتے ہیں جبریل امین کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش اس وقت میری حالت آپ نے دیکھی ہوتی کہ میں اس ڈر سے کہ کہیں اس مردود کو اللہ کی رحمت حاصل نہ ہو جائے تو میں سمندر کی کیچڑ نکال کے اس کے منہ میں ٹھوسنے لگا۔ تو اس وجہ سے یہ جبریل امین ڈر گئے تھے اور انہوں نے اس کے فرعون کے منہ میں کیچڑ، سمندر کی کیچڑ ڈال دی تاکہ وہ کہیں دوبارہ نہ کہہ دے کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ، آپ سوچیں کہ جبریل امین ڈرے نا، اور آپ دیکھیں کہ فرعون کتنا بڑا گناہ گار تھا، کتنا بڑا سرکش تھا، اس نے لاکھوں تقریباً ہزاروں انسانوں کا تو ایسے بے دردی سے خون کیا نا، زمین پر سرکشی کی، خود اپنے آپ کو اللہ کہتا تھا ہے، اور جب اس نے توبہ کی تو جبریل امین بھی ڈر گئے کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش نہ مار جائے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر ہم اور آپ، اگر ہم سب سے کیسے بھی گناہ ہو جائے تو کیا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ تو اسی لیے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے تو نا امید وہ ہوتے ہیں جو کفر کرتے ہیں۔ ایک مومن اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید اس کو نہیں ہونا چاہیے، اور توبہ کا موقع ہمیشہ رہتا ہے، ہمیشہ، سوائے موت کا گرگرہ لگنے تک۔ ٹھیک ہے، یہ ایک وقت ہے کہ جب انسان کی توبہ اس وقت قبول نہیں ہوتی جب اس کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے، اس کے فرشتے دکھنے لگتے ہیں، اس کی جان گلے میں جا کے اٹک جاتی ہے اور گرگرہ لگ جاتا ہے موت کا، اس سے پہلے تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ کتنے غفور الرحیم ہے نا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور ایک انسان ہے کہ اسے اللہ کے آگے سچی توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے، اللہ سے سچائی اور دل سے اور عاجزی سے گڑ گڑا کے مانگنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، پوری زندگی، پوری لائف ایسے ہی کاٹ کے دنیا سے چلا جاتا ہے بنا توبہ کیے ہوئے۔ اور یہ جو واقعہ پیش آیا تھا سمندر میں فرعون کے غرق ہونے کا اور موسیٰ علیہ السلام کا دریا سے پار کر جانے کا، تو دراصل یہ واقعہ 10 محرم یعنی عاشوراء کو پیش آیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودی عاشوراء کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک صالح دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دلائی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر حق رکھنے والا ہوں، چنانچہ آپ نے اس دن روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں سے تھا، اس کا جو حدیث نمبر ہے 4280۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 92۔ سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشانی عبرت ہو جائے جو تیرے بعد میں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کی جو لاش کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ٹھیک ہے، جب فرعون غرق ہو گیا تھا نا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین ہی نہیں ہوا کہ اتنا پاورفل، اتنا لہیم شہیم، اتنا قوت والا بادشاہ ڈوب ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس نے اس کی لاش کو باہر خشکی میں نکال کر پھینک دیا، اور اب دیکھیں کسی مچھلی نے اس کی لاش کو نہیں چکھا، کافی وقت تک کی اس کی لاش جو تھی سمندر میں ہی رہی، تقریباً 1898 عیسوی میں اس کی لاش ملی سمندر سے، یعنی کہ 1898 میں عیسوی میں اس کی لاش ملی۔ ٹھیک ہے، سمندر نے اس کی لاش کو نکال کر باہر پھینک دیا، جس کا مشاہدہ پھر سب نے کیا، اور مشہور بھی ہے کہ آج بھی یہ جو لاش ہے نا اس کی مصر کے عجائب گھر میں محفوظ ہے،
اور یہ واقعی میں سب کے لیے ایک نشانی، ایک معجزہ ہے۔ تو آج بھی اس کی ممی قاہرہ کے عذاب گھر میں موجود ہے، چنانچہ یہ قرآن کے معجزے میں سے ایک معجزہ ہے۔ جو اس کی جو لاش جب برآمد ہوئی، جو فرعون کی جو لاش برآمد ہوئی، یہ تقریباً 1898 عیسوی میں ملی، ٹھیک ہے، 1898 عیسوی میں ملی تھی۔ حالانکہ نزول قرآن کے وقت کسی کو بھی اس فرعون کی ممی کے بارے میں کچھ بھی نہیں علم تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ہم اس کی لاش کو کیا بنا دیں گے؟ باعث عبرت بنا دیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ تقریباً 1800 سے پہلے، سن 1800 سے پہلے دیکھ لیں، یا 1700 میں دیکھ لیں، یا 1600 میں دیکھ لینا، تو لوگ اس وقت سوچتے ہوں گے کہ یہ آیت کا مفہوم کیا ہے نا۔ تو اس لیے قرآن کیا ہے، ہر دور کے لیے کیا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے۔ جب لوگوں کو 1898 میں یہ جو فرعون کی لاش ملی ہوگی، تب انہیں اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا، ہے نا، کہ کسی مچھلی نے اتنے سالوں تک اس کی لاش کو نہیں چکھا۔ خود اس کے باڈی پر ریسرچ کرنے والا، یعنی ڈیڈ باڈی کے اوپر ریسرچ کرنے والا، فرعون کی جو لاش تھی نا، اس کی ڈیڈ باڈی کے اوپر ریسرچ کرنے والا جو ایک ڈاکٹر تھا، یہ سائنٹسٹ تھا، ریسرچ کرتے 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 جب وہ اس آیت پر پہنچا تو پھر کیا ہوا، اس نے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا۔ یہ واقعی میں قرآن کیا ہے، سچ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور یہ دین اسلام سچ ہے اور حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی اس کے اوپر۔ اور آپ دیکھیں کتنی بڑی بات لکھی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کے لیے نشانی اور عبرت ہو جو تیرے بعد ہوں گے، جو تیرے بعد والے جتنے لوگ ہیں ان سب کے لیے کیا یہ نشانی اور عبرت ہے۔ کس کی لاش؟ فرعون کی جو لاش ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ بہت سے انسان، یعنی بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ سامنے نشانی موجود ہے، ہمارے سامنے یہ آیات، اللہ کی قرآن کی آیات ہے، اور پھر آپ دیکھیے دوسرا اس کا جو ایکسپلینیشن ہے، فرعون کی ڈیڈ باڈی آج بھی جو ہے قاہرہ کے، مصر کے جو قاہرہ عجائب گھر ہے اس میں موجود ہے۔ پھر بھی اتنی بڑی بڑی نشانیاں آنے کے باوجود بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات پر کیا کرتے ہیں؟ کل ہوگا تو دیکھا جائے گا، ابھی طویل بہت بڑی زندگی ہے، کل کی کل دیکھے جائیں گے۔ فرعون نے بھی ایسی سوچا ہوگا، آج سرکشی کر لیتے ہیں، پھر کل کی کل دیکھی جائے گی، جب مرنے لگیں گے تو توبہ کر لیں گے۔ لیکن کیا اس کی توبہ قبول ہوئی نا؟ نہیں۔ تو پھر کتنی بڑی بات ہے نا۔ چلے آیت نمبر 94 دیکھیں۔ آیت نمبر 93 ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ اور رہنے کو دیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی، سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا۔ یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 93 میں دراصل بنی اسرائیل کی ناشکری کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سارے احسان عطا فرمائے، نعمتیں عطا فرمائی۔ ان سب میں کیا تھا؟ صحرا سینا میں ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے منسلوہ نازل ہوا، بادلوں کا سایہ ہوا، اور آپ دیکھیں کہ سمندر کا پھٹ جانا اور ان کے لیے خشک راستہ بن جانا بہت بڑی نعمت تھی۔ فرعون کے ظلم سے ان کو نجات مل جانا یہ بہت بڑی نعمت تھی نا۔ آج ہم سے اور آپ سے کوئی کہے کہ ظالم بادشاہوں سے، ظالم سی ایم پی ایم سے آپ کو نجات مل جائے گی تو کتنا انسان راحت کی سانس لینا، تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ لیکن ان کے اندر ایسا نہیں تھا، ان کے اندر کیا تھا؟ ناشکری۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے بڑے ظالم بادشاہ سے اس کو نجات دینے کے بعد سمندر سے خوش راستہ بنایا، بادلوں کا پھر سایہ کیے رکھا، پینے کے لیے پانی دیا، رہنے کو زمین دی، اور کھانے کو کھانا دیا۔ لیکن بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کی انہوں نے ناشکری کی، فمختلفو، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ اختلاف تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اختلاف کب ہوتا ہے؟ علم آ جانے کے بعد ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان لا علم ہے، اس کو نہیں معلوم ہے کوئی بات، کوئی چیز کا علم نہیں ہے نا، تو وہ اس سے جو بھی بتایا جائے گا وہ مان لے گا نا۔ لیکن اختلاف کب پیدا ہوتا ہے؟ لوگ فرقوں میں کب ڈیوائیڈ ہوتے ہیں؟ جب ان کے پاس علم آ جاتا ہے اور وہ اپنی ہی بات کو منوانے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے آپس میں جو اختلاف کیا، تو پھر اسی وجہ سے، کیونکہ اختلاف کی وجہ کیا تھی
کیونکہ انہوں نے آپس میں اختلاف اسی لیے کیا کیونکہ ان کے پاس علم آ گیا تھا۔ بظاہر خطاب دراصل یہاں پر کس سے ہے؟ بنی اسرائیل سے ہے، اور دراصل آپ دیکھیں بنی اسرائیل سے بات کہہ کر کے بات ہم سے بھی کہی جا رہی ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ بات تو دراصل بنی اسرائیل کی ہے، انہوں نے ناشکری کی، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، انہوں نے اختلاف کیا، لیکن نہیں، بات تو ہم سے بھی کی جا رہی ہے نا۔ ہم بھی اپنے اوپر دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں اللہ کی ناشکری ہم بھی کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر بھی بہت نچھاور ہو رہی ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی ناقدری کرتے ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اکثر خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ چاہے شوہر کتنا بھی کر دے لیکن وہ شوہر کی ہمیشہ ناشکری کرتی ہیں۔ شوہر چاہے جتنا بھی گھمائے پھرائے، کھلائے، لے جائے، ٹہلائے اور اچھے سے اچھا پہنائے اڑائے، آپ دیکھیے شوہر خود اپنے اوپر نہیں خرچ کرتے ہیں نا، ماں باپ اپنے اوپر خود نہیں خرچ کرتے، اپنے بچوں کو دیتے کھلاتے پلاتے، لیکن بچے اور شوہروں کا جو ہے، بچے جو اپنے ماں باپ کی ناشکری کرتے ہیں، بیویاں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموشی کرتی ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بھی آپ کو کچھ دیتا ہے تو اس کا شکر گزاری کریں، اور سب سے بڑھ کر تو اللہ کی شکر گزاری انسان کرے، اللہ کا احسان مانے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب یہاں پہ بتا دیا کہ ان کے پاس علم آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، ٹھیک ہے، تو یعنی ایک تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے آپس میں اختلاف شروع کر دیا۔ پھر یہ اختلاف بھی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ علم آ جانے کے بعد تھا، جس کا صاف مطلب یہی ہے کہ اختلاف محض تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اختلاف کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تکبر، گھمنڈ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ علم آنے کے بعد انسان میں تکبر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی بنی اسرائیل میں نا اختلاف لا علمی کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد اختلاف ہوا۔ تو اختلاف ہوا علم آنے کے بعد، اور علم آنے کے بعد کیا انسان کے اندر آتا ہے؟ تکبر آتا ہے۔ آپ دیکھیں ابلیس کے پاس بھی بہت سارا علم تھا، اس نے بھی تکبر کیا نا۔ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے علم آ گیا ہے لیکن آپ کو کیا اختیار کرنا ہے؟ عاجزی۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ کی آیات کے خلاف کام کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کو حکمت اور عاجزی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ آپ کسی کو یہ نہیں کر سکتے ایک ہی بس لکڑی لی سب کو ہانکنا شروع کر دیا، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاشرے میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سے پیغمبر تھے، خاتم النبیین تھے، جبریل امین کا آنا جانا تھا، انہوں نے تو ایک ہی لکڑی سے سب کو نہیں ہانک دیا نا، انہوں نے تو دھیرے دھیرے حکمت کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ پیغام پہنچایا۔ تو جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس معاشرے میں بھی بہت ساری خرابیاں ہیں، لوگ بگڑیل ہوتے ہیں، اور کبھی یہ بھی یاد کر لیں کہ کبھی ہم بھی اسی طرح سے تھے، ہماری زندگی بھی، ہماری جو لائف سٹائل تھی یہ بھی یہی بالکل سیم ایسی تھا۔ اللہ نے دیا نعمت، اللہ کا شکر ہے۔ ہاں، لوگوں کو حکمت سے دین کی طرف جوڑیں اور اللہ کی طرف جوڑیں، نہ کہ پھر کیا کریں ان سے نفرت کرنے بیٹھ جائیں، ان سے رشتہ ناتا ختم کر دیں، نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ کبھی بھی علم آنے کے بعد انسان کو تکبر نہیں کرنا، عاجزی اختیار کرے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ایک جو پھل دار درخت ہوتا ہے نا، جس درخت میں، جس ٹری میں سب سے زیادہ پھل ہوتا ہے نا، وہ درخت کیا ہو جاتا ہے؟ اکڑ نہیں جاتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ جھک جاتا ہے نا، اس کے پتے سارے نیچے جھک جاتے ہیں، عاجزی آ جاتی ہے۔ تو ایسے علم والے بنے کہ جیسے آپ کے اندر عاجزی آ جائے، جتنا آپ کے اندر حکمت ہوگی، علم ہوگا، اتنا ہی آپ کے اندر عاجزی آ جائے گی۔ تو جھکنا تو اللہ کے آگے، لوگوں کے آگے نہیں جھکنا۔ چلیں آیت دیکھیے، آیت نمبر 94۔ پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھیے کہ جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 97 تک بنی اسرائیل کو راہ پر مت چلو، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم بنی اسرائیل کی جو راہ پر ہے اس پر تم مت چلنا، اور جو اللہ نے تمہیں راہ بتائی اس پہ تمہیں چلنا ہے۔ اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کی طرف سے شک میں ہو، تو جس کو ہم نے آپ کی طرف بھیجا، یعنی اس قرآن کریم پر اگر وہ لوگ شک کرتے ہیں
تو پھر آپ کو کیا ہے، لوگوں سے پوچھ کے دیکھیے جو آپ سے پہلے کتابوں کو پڑھتے تھے، یعنی کہ ان سے کہا جا رہا ہے یہود و نصارہ سے، ان کی طرف تورات اور انجیل نازل ہوئی نا، بے شک آپ کے پاس آپ کی رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، یعنی قرآن کریم آئی ہے، اور آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی نعوذ باللہ شک کرنے والوں میں سے ہو ہی نہیں سکتے نا۔ تو خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اصل مقصد کن لوگوں سے ہے؟ سارے مسلمانوں سے جو قرآن کریم پڑھنے والے ہیں۔ تو بظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مراد یہاں پر کون ہے؟ سارے مسلمان ہیں، اور امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ کیا کرنا ہے، کبھی بھی شک نہیں کرنا اس قرآن کریم میں۔ تو خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن سنانا کن کو مقصود ہے؟ جو آپ کی دعوت پر شک کر رہے تھے۔ اہل کتاب کا حوالہ اس لیے دیا گیا ہے کہ عرب کی جو قوم تھی نا، وہ آسمانی کتابوں کے علم سے ناواقف تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو خطاب کن کن لوگوں سے ہے؟ جو مسلمان ہیں اور امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے بارے میں شک ہو ہی نہیں سکتا ہے نا۔ جو کتاب پڑھتے ہیں اور ان سے پوچھ لیجئے کا مطلب یہ کہ قرآن مجید سے پہلے کی آسمانی جو کتابیں ہیں، یعنی تورات اور انجیل وغیرہ۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 94، اور نہ ان لوگوں میں سے ہو یہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا، کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ آیت 96 دیکھیں، یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت 97، گویا ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ آیت 98 دیکھیے، آیت نمبر 98 میں توبہ سے عذاب کے ٹل جانے کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہاں پر خاص کر کے یونس علیہ السلام کا واقعے کا ذکر ہے، اس کو ہم لوگ دیکھتے۔ آیت دیکھیں پہلے، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نفع ہوتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا، اور ان کو ایک وقت تک خاص کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ تو دراصل یہاں پر بات کی جا رہی ہے یونس علیہ السلام کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور ان کی بستی کے بارے میں۔ تو 98 آیت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ توبہ سے عذاب بھی ٹل جاتا ہے، جو مثال کی کس کی یہاں پیش کی گئی ہے؟ قوم یونس کی مثال پیش کی گئی ہے۔ آیت میں ایک خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر سچی توبہ کی جائے گی تو قوموں پر سے عذاب الہی ٹال دیا جاتا ہے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے ٹال دیا گیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے شرک و گناہوں سے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا اور انہیں دنیا میں اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ان کی جو قوم تھی، ان کے اوپر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا۔ ان کے اوپر عذاب نہ آنے کی کیا وجہ تھی؟ پہلا یہ تھا کہ یونس علیہ السلام بستی سے بنا اللہ کے حکم کے وہاں سے چلے گئے، اللہ نے حکم نہیں دیا، اس سے پہلے ہی انہوں نے وہاں سے ہجرت کر لی تھی۔ دوسرا، ان لوگوں نے اللہ کے آگے بے انتہا عاجزی، انکساری اور جو ہے نا توبہ اور استغفار کی، اس لیے اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ آپ دیکھیں کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تھا نا، تو اس نے بھی کیا کی تھی نا؟ توبہ کی تھی، اللہ کے آگے ایمان لے آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دریائے جوش مارتی ہے نا۔ اور آپ دیکھیں ادھر بھی یہ جو قوم تھی، اتنی سرکش اور شرک والی جو قوم تھی، اس نے بھی لاسٹ مومنٹ پہ کیا کیا؟ اللہ کے آگے عاجزی، انکساری، رونا اور توبہ کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کیا ہوئی؟ جوش مارتی ہے۔ تو انہوں نے توبہ اس طرح کی کہ اس سے پہلے کسی قوم نے توبہ نہیں کی تھی، تو اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر آتا ہوا عذاب کو بھی ٹال دیا۔ تو اس کا دراصل چھوٹا سا واقعہ ہے کہ یا جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا نا، ان بستی میں کوئی بستی بھی ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایسا ایمان لائی جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتا۔ ہاں، صرف سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے ایسی بستی ہوئی۔ جب وہ بستی والے ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے عذاب کو دور کر دیا۔ تو اس کا مختصر سا واقعہ یہ ہے، یونس علیہ السلام نے جب دیکھا
کہ ان کی تبلیغ سے کوئی ان کی جو قوم ہے اس پر اثر نہیں ہو رہا۔ دراصل یونس علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے؟ نینوا کی بستی کی طرف بھیجا گیا تھا ان کو نبوت کے لیے، پیغام کے لیے، ٹھیک ہے۔ نینوا کی طرف یونس علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ تو ان کی جو قوم کا جو نام تھا، وہ جو یہاں پہ رہتے تھے، تو وہ کہاں کا، ان کا کیا نام تھا؟ نینوا، ٹھیک ہے۔ یونس علیہ السلام نبی میں سے تھے اور ان کا نام یونا تھا، جو بعد میں یونس ہو گیا۔ یونس علیہ السلام نے 800 قبل مسیح نینوا کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ نینوا دریائے دجلہ کے کنارے ایک بہت بڑا سا رونق والا شہر تھا۔ تو یونس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نینوا کی بستی کی طرف پیغام کے لیے بھیجا۔ یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی تبلیغ اور دعوت سے ان کی قوم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، تو انہوں نے اپنی قوم میں اعلان کر دیا، فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا، اور خود وہاں سے نکل گئے۔ یعنی اللہ کا حکم آیا نہیں اور خود وہاں سے وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب عذاب کی بادل جو ہے نا طرح ان کے اوپر امٹ پڑے، یعنی عذاب آتا دیکھا اس قوم نے، تو وہ بچوں، عورتوں کو، حتیٰ کہ جانوروں سمیت ایک میدان میں جمع ہو گئے، ساری قوم کے جو لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری اور توبہ استغفار شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان سے عذاب ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام آنے جانے والوں مسافروں سے اپنی قوم کا حال معلوم کرتے رہتے تھے۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے عذاب ٹال دیا ہے، تو انہوں نے اپنی جھٹلا جانے کے بعد، یعنی ان کی تکذیب ہوئی نا ایک طرح سے، تو اب اس قوم میں جانا پسند بھی نہیں کیا۔ ان سے ناراض ہو کر وہ کسی اور طرف روانہ ہو گئے، اور وہ کسی اور جو پھر کشتی والا پھر واقعہ پیش آیا۔ کشتی والا واقعہ کیا ہے؟ وہاں سے پھر وہ ایک کشتی کی طرف، ایک کشتی وہ جا رہی تھی، ٹھیک ہے، تو وہاں سے ایک کشتی جا رہی تھی، تو اس میں وہ یونس علیہ السلام بیٹھ گئے، بیٹھ کر ناراض ہو کر دور جانے لگے، دور جانے کا ارادہ کر لیا۔ راستے میں ایک جو کشتی تھی وہ ڈوبنے لگی، تو لوگوں نے کرہ ڈالا، کسی ایک کو باہر نکال کر پھینک دیا جائے تاکہ باقی مسافر بچ جائیں، کیونکہ یہ اور جو ہے نا سب لوگ کیا تھے، ورنہ پوری کشتی ڈوب جاتی۔ تو کرہ میں حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلتا، انہیں دریا یا سمندر میں پھینک دیا گیا، اور ایک بڑی مچھلی نے آ کر ان کو نگل لیا، اور وہاں جو مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے جو دعا کی، یعنی ایک مچھلی، اور پھر انہیں اس مچھلی کو دوسری مچھلی نے نگل لیا، ٹھیک ہے، ڈبل مچھلی۔ اور پھر جب مچھلی کے پیٹ میں وہ چلے گئے، تو انہوں نے اس وقت یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، اور مچھلی نے ساحل پر آ کر انہیں اگل دیا۔ پھر انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی غذا کھائی اور دوا لی، اور پھر صحت یاب ہو گئے۔ وہ اس دور میں ان کے پیچھے جو قوم تھی نا بڑی پریشان ہوئی کہ ہمارا پیغمبر ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ لیکن اب دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی سیدھا ہاتھوں نہیں مانتا ہے، جب اس کو ناراضگی کو دکھائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیدھے کوئی نہیں مانتا۔ اگر آپ کبھی تھوڑا سا ناراض ہو جائے اور اچھی بات کروانا چاہتے ہیں، تو ہلکی سی ناراضگی اگر انسان کر لیتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ سامنے والا اس کو مان جاتا ہے۔ تو اکثر انسانوں کی یہ نفسیات ہوتی ہے کہ اگر آپ سیدھے کوئی بات کہیں گے تو نہیں سنیں گے، لیکن ہلکا پھلکا اگر آپ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بات سن لیتے ہیں۔ تو اس پر سب لوگ اکٹھے ہوئے، تو انہوں نے توبہ شروع کر دی، تو ان کی توبہ قبول ہو گئی، کیونکہ ان کا پیغمبر انہیں چھوڑ گیا تھا۔ اس کے بعد ایک مدت تک انہیں جینے کا موقع دیا گیا، اور پھر ان کے پیغمبر بھی واپس آ گئے، اور وہ خوشی رہنے لگے کافی عرصے تک کی، جو یونس علیہ السلام ان کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام پھر کرتے بھی رہے۔ تو آپ دیکھیں کہ توبہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے نا۔ آپ دیکھیں تیسری بار یہاں پر بھی ذکر ہے ایمان اور توبہ کا، ہے نا، دوسری بار۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں نا، پلٹنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ایک ایسی قوم سے عذاب ٹال دیا کیونکہ انہوں نے استغفار کی، توبہ کی، اللہ کے آگے اپنے گناہوں سے معافی مانگی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 99۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں؟ یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جاتے، ایمان والے ہو جاتے، کسی کو تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔
تو پھر یہ دنیا بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پھر جنت جہنم کا تو پھر ذکر نہیں ہوتا نا، تو پھر سیدھے سیدھے سب لوگ جنت میں ہی چلے جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، ایک مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت ہے ان سب کے کاموں میں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا بنائی اور پھر اس میں سب کو امتحان میں ملوث کیا، ایک آزمائش سب لوگ دے رہے ہیں کہ تاکہ انسان کیا کرے کہ ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کیا ہے؟ ایک دارالامتحان ہے، یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے اگر آپ کا رب چاہتا نا تو وہ تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کو ارادے اور اختیار کی آزادی دے دی ہے۔ ارادہ اور اختیار کیا ہے؟ لوگوں پر چھوڑ کر دیا، ڈیپینڈ، تاکہ وہ خود اپنے ڈیسیزن لے سکے اور ان کے اوپر سے جو ہے نا ان کے اوپر دباؤ نہ ڈالا جائے۔ تو پھر اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سب مسلمان ہوتے، لیکن یہ کیا کیا؟ لوگوں پر ارادے اور اختیار کی آزادی دے دی کہ لاؤ گے تو تمہارا فائدہ، نہیں لاؤ گے تو تمہارا نقصان ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائے؟ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ وہ یہ شدید خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، سب جہنم سے بچ جائیں اور سب جنت میں چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا ہے نا، کیونکہ مشیت الہی اور حکمت یہی ہے کہ اچھے کو اچھائی اس کا صلہ ملے اور برے کو اس کی برائی کا صلہ ملے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ آپ لوگوں کو زبردستی ایمان لانے پر کیسے مجبور کر سکتے ہیں نا؟ آپ کسی کو زبردستی ایمان نہیں دے سکتے اور توبہ نہیں کرا سکتے جب تک انسان خود اس کو نہ ہو، اس کا دل نہ گواہی دے، اس کا دل نہیں روئے، ٹھیک ہے؟ آیت دیکھیں، آیت نمبر 100۔ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو گندگی سے مراد ہے نا وہ کفر ہے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ تو یہاں رجس سے مراد کفر ہے، یعنی جو لوگ اللہ کی آیات پر غور نہیں کرتے ہیں وہ کفر میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کی آیات پر جو غور نہیں کرتے ہیں تو اس کے بدلہ انہیں کیا ملتا ہے؟ تو وہ لوگ کفر میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں اور وہ اس طرح سے اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں، مستحق قرار پاتے ہیں۔ تو کوئی بھی اگر ایمان لے آتا ہے نا تو وہ صرف اور صرف کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایمان انسان کو کیسے ملتا ہے، یہ علم اور ایمان کیسے ملتا ہے؟ اللہ کی فضل و کرم سے نا۔ آپ دیکھیں کہ کوئی انسان ایسے جو کلاس ہوتی ہے قرآن کی یا علم کی مجلس اپنے آپ سے نہیں جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی فضل اور رحمت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فضل اور رحمت توفیق ہوئی تو انسان اس تک پہنچا، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و فضیلت ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہوا ہم سب پر بھی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 101۔ آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 103 میں ایمان اللہ کی آیات پر غور فکر کرنے سے حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایمان کیسے حاصل ہوتا بتایا گیا کہ اللہ کی آیات پر غور فکر، تفکر، تدبر سے حاصل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 101 دیکھیں، آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کیا چیز آسمانوں میں اور زمین اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی ہیں۔ آیت نمبر 102، وہ لوگ صرف ان لوگوں سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ آیت نمبر 103، پھر ہم نے اپنے پیغمبر کو اور اہل ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں، اسی طرح ہمارے ذمے ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کو بچا لیا اور جو فرعون تھا اس کے لشکر تھا اس کو غرق کر دیا۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 104، آیت نمبر 104 ٹو آیت نمبر 106 میں حق اور باطل میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 104 دیکھیں، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی اگر تم میرے دین کے بارے میں شک کرتے ہو نا، جس میں
صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور یہی دین کیا ہے، حق ہے، اور نہ کوئی اور۔ تو یاد رکھو کہ میں ان معبودوں کو کبھی بھی اور کسی حال میں عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی زندگی اور حیات دیتا ہے ایمان لانے والوں کو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ لکھا نا، اللہ تبارک تعالیٰ ہی عبادت کرو جو تمہاری جانوں کو قبض کرتا ہے۔ تو یتوفاکم، جو تمہاری جانوں کو قبض کرتا ہے، روح نکالتا ہے، یعنی موت اور حیات اسی کے ہاتھ میں، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے جب وہ چاہتا ہے تمہیں ہلاک کر دیتا ہے، موت دے دیتا ہے، اور کیونکہ انسانوں کی جانیں اللہ تبارک تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہیں، وہی سب کو موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 105، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ آیت نمبر 106 دیکھیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں، پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آیت 107، آیت نمبر 107 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عاجزی کا بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عاجزی و بستہ کا بیان ہے۔ فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو اسے اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا ہے، اور اس طرح اگر اللہ آپ کو پر کوئی عنایت کرنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یعنی کہ بتانا ہم سب کو مقصود ہے، لیکن بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ مخاطب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مین کس سے بات کہی جا رہی ہے؟ ہم سب سے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 107، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچا تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی بھی ہٹانے والا نہیں ہے، اور وہ اپنے فضل اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے نچھاور کرتا ہے، اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہے۔ یعنی اللہ اگر کسی بندے کو خیر دینا چاہے تو کوئی اس کو چھین نہیں سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی پر تکلیف پہنچانا چاہے، بیماری، ازاری، موت، تو اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے۔ آیت 108 دیکھیں، آیت 108 to 109 قرآن کا 2 ٹوک اعلان ہے، ٹھیک ہے؟ کیا اعلان ہے؟ ان آیات میں اعلان کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے قرآن کی صورت میں حق نازل کر دیا ہے۔ اب انسانوں کو اسے قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ حق قبول کریں گے تو اپنی ہی ان کے لیے جنت سنورے گی، حق قبول نہیں کریں گے تو ان کی اپنی ہی جہنم تیار ہو جائے گی، جو بھڑکتی ہوئی آگ کا ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 108، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں تمہارے پاس حق آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے آ پہنچا ہے، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا۔ آیت 109 دیکھیں، اور آپ اس کی اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ کر دیا جائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، اور سب فیصلہ کرنے والوں میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، سب فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی وحی کری ہے نا، تو اسے مضبوطی سے پکڑ لیجئے، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے اس پر عمل کرے، جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے روکا ہے اس سے انسان رک جائے، کسی چیز میں کوتاہی نہ کرے، اور وحی کی اطاعت اور اتباع کرے، یعنی اس قرآن کریم کی جو اللہ تعالیٰ نے احکامات ہمارے طرف نازل کیے اس کی ہمیں پیروی کرنی ہے، اسے فالو کرنا ہے۔ اس میں جو ہے اس راہ میں پھر جو تکلیف آئے گی اس پر کیا ہے؟ اس پر صبر کرنا ہے۔ پھر جو مخالفت کر رہے ہیں، جو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ایذا دے رہے ہیں، اور میشن میں جو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ان سب سے درگزر کرنا ہے اور ان سب باتوں پر صبر کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کا کوئی حکم آتا ہے، پھر انسان جب اس کو مانتا ہے تو پھر کیا تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ ایک انسان جو بچپنے سے سود کھا رہا، اس کا سارا دار و مدار سود پہ تھا، اور پورا سارے کی ساری بڑی سی بڑی بزنس کی بلڈنگ اس نے جو کھڑی کی ہے وہ سود پر،
اب اس کو پتہ چل گیا سود تو حرام ہے، اللہ سے جنگ ہے، تو وہ سب جب سود چھوڑے گا تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی، اس کی بہت سی چیزیں اس کی چھوٹنی پڑیں گی نا، تو پھر کیا ہے، سب تمام باتوں پر اس کو صبر کرنا ہے نا۔ پھر اس طرح سے اب کوئی انسان شراب پی رہا تھا، اس کو پتہ چلا شراب حرام ہے، پھر شراب چھوڑتا ہے تو کیا تکلیف نہیں ہوگی، تو اس کو پھر کیا کرنا ہے، گناہوں کو چھوڑنے پر اس کو صبر کرنا ہے۔ اللہ کی احکامات کوئی بھی ہمارے سامنے آئے، ہمیں پسند آئے نہیں پسند آئے، ہمیں اللہ کے ہر احکامات پر راضی رہنا چاہیے، اور اس کے اوپر ہمیں کیا کہنا چاہیے، سمینا و اطاعنا، سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے ویسا نہیں کر سکتے، اسلام اتنا شدت پسند نہیں ہے نا، اس طریقے سے لوگ، بہت سارے لوگ ایسے باتیں کرتے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ سورہ ہود دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیت ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم اور باخبر کی طرف سے۔ سورہ ہود، دراصل یہ ہود ایک انبیاء کا نام ہے، ایک رسول جو تھے ان کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ سورہ ہود دراصل کیا ہے، مکی صورت ہے، اور اس میں 10 رکوع ہیں۔ اس سورہ کا نام بھی کیا ہے، نبی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ہود علیہ السلام ایک نبی تھے جو کہ عاد کی طرف بھیجے گئے تھے، قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے، اور اس میں 6 انبیاء کا تذکرہ ہے۔ اس صورت میں بھی ان قوموں کا تذکرہ ہے جو آیت الہی اور پیغمبروں کو جھٹلا کر کے عذاب الہی میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ تاریخ صفات سے یہ تو حرف بالکل جو ہے، حرف و حرف پتہ چلتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا بات ہے، آپ بوڑھے بوڑھے نظر آتے ہیں، بوڑھے نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، اما یتساءلون اور اذا الشمس کوورت وغیرہ جیسی جو صورتیں ہیں، انہوں نے بوڑھا کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث 3297 اس کا نمبر ہے۔ تو ایسا کیوں کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس میں نا بہت زیادہ ڈراوے ہیں، بہت زیادہ ڈرایا گیا ہے، اللہ کی طرف سے وعید ہے، آخرت کے بارے میں بہت سارے ڈراوے ہیں، جس کی ٹینشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھاپا آ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جس کو فکریں ہوتی ہیں، جس کو ٹینشن ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے رزلٹ، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا۔ آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں بتایا ہے، جو قرآنی آیات کا جو اسلوب ہے نا، اس کے بارے میں ہے کہ یہ قرآن کیا ہے، احکمت ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو اس کی آیات جو ہے محکم ہے، اور پھر کیا ہے اس کی دوسری صفات، فصلت ہے، کھول کر بیان کر دی گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، ایسی آیات کوئی بھی چیز نہیں جو انسان کو سمجھ میں نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے ہر آیات کیا کر دی، کھول کھول کر بیان کر دی ہے۔ اور پھر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکیم ہے اور باخبر کی طرف سے یہ نازل ہوا پیغام ہے، ٹھیک ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 2، یہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں نا، تو اس صورت کا بھی یہی پیغام ہے۔ سورہ ہود میں یعنی ہر انبیاء نے یہی بات کہی، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی نبی آئے، ان کا یہی پیغام تھا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا انبیاء ہوں، رسول ہوں، اور تم کیا کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ، اور میں تمہیں خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا، یعنی کہ خوشخبری دینے والا ہوں۔ ہر انبیاء جو آئے ان کا یہی مشن تھا، توحید نافذ کرنا، خبردار کرنا اور خوشخبری دینا۔ نذیر یعنی خبردار کرنا، اور بشیر یعنی کہ خوشخبری دینا۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 3، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، پھر اسی طرح متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والوں کو زیادہ ثواب دے گا۔ اور اگر تم اعتراض کرو گے، اور تم اگر اعتراض کرتے رہو، تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے، یعنی کہ قیامت کے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے اس آیت میں کہ تم کیا کرو، تم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے استغفار کرو اور توبہ بھی کرو، ٹھیک ہے۔ تو توبہ
کیا ہوتا ہے؟ غلطی کے بعد کرتا ہے انسان نا، اور استغفار کب کرتا ہے انسان؟ گناہوں سے پہلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کرتے تھے نا، ہے نا؟ تو کیا پتہ چلتا ہے؟ استغفار اور توبہ دونوں ساتھ میں ہی ایک ہی بار میں یہاں پہ آئے ہیں۔ تو انسان کو ہمیشہ ہمیشہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ تو لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کی مطلب کیا ہے؟ بس دونوں نکال لو، اس پہ چاٹے لگا لو اور اللہ توبہ بس یہ توبہ ہو گئی۔ نہیں، یہ توبہ نہیں، یہ توبہ مراد نہیں۔ آپ دیکھیے ابھی ہم لوگ نے پیچھے والی لیسن میں کیا پڑھا؟ جو قوم یونس تھی انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے آگے عاجزی اختیار کی، روئے، گڑ گڑائے، اپنے گناہوں پہ نادم ہوئے اور آئندہ نہ کرنے کا انہوں نے عزم کیا، اپنی غلطی مان لینا ہے نا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ توبہ ہے۔ پھر استغفار کیا ہوتا ہے؟ گناہ سے پہلے ہوتا ہے۔ روز ہمیشہ اللہ کے آگے جو ہے نا استغفار کرتے رہے انسان۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 4، تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پوری قدرت رکھتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور تمہیں جانا ہی کدھر ہے؟ جہاں پہ تم آج توبہ کر رہے ہو، لوٹ رہے ہو، پلٹ رہے ہو، تمہیں اسی رب کے پاس جانا ہے۔ آیت 5 دیکھیں، یاد رکھو کہ وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے، جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں تک جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے۔ اور یہ آیت دراصل ایک شان نزول میں نازل ہوئی تھی کہ کچھ مسلمان تھے، ان کے بارے میں نازل ہوئی جو غلبہ حیا، یعنی کہ ان کو شرم حیا اتنی زیادہ ہوئی کہ قضائے حاجت، یعنی کہ مطلب کہ واش روم جاتے وقت اور بیویوں سے ہم بستری کے وقت نا، یعنی کہ بنا لباس ہونا ان کو پسند نہیں آتا تھا، پسند نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے ایسے موقعوں پر وہ شرمگاہ کو چھپانے کے لیے اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے تھے، ایسے جھکے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کو اندھیرے میں جب وہ بستروں میں اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈھانپ لیتے ہیں تو اس وقت بھی وہ ان کو دیکھتا ہے اور ان کی چھاتی اور اعلانیہ باتوں کو بھی جانتا ہے، یعنی کہ سینوں کی باتوں کو، چھپی ہوئی باتوں کو اور اعلانیہ باتوں کو، سب کچھ جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ مطلب یہ ہے کہ شرم اور حیا کا جذبہ اپنی جگہ پر بہت اچھا ہے، لیکن اس میں اتنا غلو نہیں کرنا ہے، اتنا افراط نہیں کرنا ہے کہ انسان کے لیے مصیبت بن جائے، ٹھیک ہے؟ اس لیے جس ذات کی خاطر وہ ایسا کرتے ہیں نا، اس سے تو پھر بھی وہ نہیں چھپ سکتے نا، وہ تو پھر بھی سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، اسی نے تو ہماری تخلیق کی ہے۔ تو اتنا دکھاوا، اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دو جگہ تو انسان ہے نا برہنا ہو ہی جائے گا نا، تو پھر اتنا انسان کو پھر اتنا تکلف نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، لیکن پھر بھی حیا رکھے کہ جب مباشرت ہو تو اوپر سے ایک جو ہے نا ایک چادر ہو، اور ایک دم سے جا کے واش روم میں ایک دم بالکل سارے بغیر لباس نہیں اتار دینا ہے، کہ انسان تھوڑا تھوڑا حیا رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سیٹ پہ جاتے تھے، سیٹ کے قریب جاتے وقت ہی اپنا جو ہے نیچے کا جو اپنا ہوتا تھا تہمت، تب وہ اوپر کرتے تھے۔ تو بغیر لباس ہر وقت نہیں انسان کو رہنا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کرے کہ انسان بہت زیادہ افراد اور غلو سے کام لے، تو اس سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔